اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک برکتوں، نعمتوں، بخششوں اور سعادتوں کا مہینہ شروع ہو چکا. آپ سب کو اس ماہ مبارک کی سعادت نصیب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حسب اعلان آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد اس عظیم اجتماع میں جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے آمد سیدنا امام مہدی علیہ السلام. میں اس مقرر موضوع پر بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے چند ضروری چیزیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. اس موضوع پر اظہار خیال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ پہلا سوال. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسم کے اعتقادی فتنے پیدا ہوتے رہے. ایک فتنہ جو ہر دور میں بعض اہل علم کے علمی اور فکری مغالطے کی وجہ سے پیدا ہوا، وہ یہ کہ امام محمد مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے.
اور کسی معین شخص کو اس نام سے نہیں آنا، بلکہ ہر دور میں ایک مہدی ہوتا ہے، اور اس خیال کے پیش نظر بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی خیال کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اسے فتنہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں، ایک معین امام ہیں، جن کو صراحت کے ساتھ، جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے، اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغاوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث، جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوعہ بھی ہیں اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں، احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں، مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث۔ میرے مطالعہ میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں، خود میرے مطالعہ میں فرداً جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی، ان پر نشان لگائے اور ان کا مطالعہ کیا اور ان پر تحقیق کی، ان کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ کتنی تعداد؟ 200 سے زائد احادیث جو میرے مطالعہ اور تحقیق میں تفصیل سے آئیں، اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انکار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توہمات میں سے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے۔ کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع رہا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اطہار اہل بیت، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، صوفیاء، تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے ائمہ اور اکابر اعلام کا امت کے ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف فی نہیں تھا، یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے۔ اختلاف فقط اتنے نقطے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے، ان کا ظہور دوبارہ ہوگا۔ اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی۔ بس اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر، ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ امام قرطبی نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو احادیث آئی ہیں ان کو متواتر کہا ہے۔ امام مزی نے، جو اسماء الرجال کے امام ہیں اہل سنت میں فن حدیث کے، انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہا ہے۔ اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکم کا ماننا شرعاً واجب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم جوزی نے متواتر کہا ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے متواتر کہا ہے،
امام سخاوی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن حجر مکی نے، ملا علی قاری نے، امام زرقانی نے، امام قسطلانی نے، امام برزنجی نے، الغرض ان تمام ائمہ محدثین نے ان احادیث کو جو سیدنا امام محمد مہدی کی آمد میں وارد ہوئی ہیں ان کو درجہ تواتر میں مانا ہے، اور بہت کم احادیث ذخیرہ حدیث میں متواتر مانی جاتی ہیں۔ پھر جن ائمہ اور محدثین نے استدلال کیا ان احادیث سے، استنباط کیا، اور ان احادیث کے ذریعے امام محمد مہدی علیہ السلام کے احوال، صفات، مرتبے کو، مقام کو ثابت کیا، ان میں امام سفیان ثوری ہیں جو ہماری سیاستہ کے ہاں امیر المومنین فی الحدیث تصور ہوتے ہیں ائمہ حدیث میں، اور امام ابو جعفر عقیلی یہ وہ ہیں جنہوں نے استنباط کیا، اور امام ابن حبان جو صحیح ابن حبان کے مصنف، اور امام ابو سلیمان خطابی، اور امام بہقی، امام ابو القاسم السہیلی، امام ابو عبداللہ القرطبی، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ انہوں نے استنباط کیا، استدلال کیا، اس سے احتجاج کیا، اسے حجت مانا۔ پھر امام ابن القیم جوزی، پھر امام ابن کثیر، یہ وہ علماء ہیں جو ایک اینڈ میں ایکسٹریم اینڈ کے علماء تصور ہوتے ہیں پرانے ائمہ محدثین میں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن کثیر، ان کو لوگ، میں نہیں، میری رائے مختلف ہے، یعنی لوگ ان کو ایک ایکسٹریم اینڈ پر سمجھتے، انہوں نے انہیں حجت مانا ان احادیث کو۔ پھر امام جلال الدین سیوطی، پھر امام ابن حجر المکی، پھر صاحب کنز العمال شیخ علی متقی الہندی، امام عبد الرؤوف المناوی، حتیٰ کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم سابق شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے ان حدیث کو حجت مانا ہے۔ عبدالعزیز بن باز انہوں نے بھی ان حدیث کو حجت مانا، اور اس وقت سعودی عرب کے علماء دنیا میں صرف ایک محدث کو حجت مانتے ہیں اور ان کی تحقیق کو سند مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے، ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی۔ تو ناصر الدین البانی نے بھی احادیث مہدی کو حجت مانا ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ اب سعودی عرب سے جو کتاب حدیث کی لیں تو اس کی تحقیق و تخریج ناصر الدین البانی کی ہوگی، وہ کسی اور کی تحقیق و تخریج عام طور پہ نہیں چھاپتے، صرف ان کو حجت مانتے ہیں حدیث کی تحقیق و تخریج میں۔ انہوں نے بھی احادیث دربارہ امام مہدی کو حجت مانا۔ پھر اس کے بعد وہ ائمہ ہیں اور محدثین ہیں جنہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں، سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر پوری کتابیں لکھی اور احادیث کو جمع کیا ہے، ان میں سب سے پہلے امام نعیم بن حماد جنہوں نے کتاب الفتن میں اخبار المہدی کو جمع کیا ہے، اور امام نعیم بن حماد امام بخاری کے شیخ ہیں، امام مسلم کے شیخ ہیں، امام ترمذی کے شیخ ہیں، امام ابو داؤد کے شیخ ہیں، امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں، امام نسائی کے شیخ ہیں۔ کل صحاح ستہ نے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے، انہوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں مستقل، اور رسائل لکھے ہیں اور مجموعے احادیث کے مرتب کیے ہیں۔ پھر امام عبد الرزاق بن حمام
جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے شیخ ہیں حدیث میں، انہوں نے جمع کیے ہیں احادیث۔ ان کی وفات 211 ہجری میں ہوئی، اور امام نعیم بن حماد کی میں بات بتا چکا ہوں، وفات 228 میں ہوئی۔ پھر امام ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی وفات 235 میں ہوئی، یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ امام ابن ماجہ صاحب صحاح ستہ ہے، ان میں سے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، ان سب نے رسائل مرتب کیے اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی شان میں احادیث کو اپنی اپنی کتب میں جمع کیا۔ یہ مصادر ہیں اور مآخذ ہیں اور منابع ہیں اس ذخیرہ علم کے جو امام مہدی علیہ السلام کی نسبت کتب حدیث میں دستیاب ہے۔ علاوہ ان کے امام ابن ابی خیثمہ نے کتاب مرتب کی، عباد بن یعقوب نے کتاب مرتب کی، امام ابو الحسین احمد بن جعفر نے کتاب مرتب کی، امام ابو نعیم اصبہانی نے کتاب مرتب کی، امام محمد بن یوسف الشافعی نے کتاب مرتب کی، امام مہدی علیہ السلام پر احادیث کی، ابن قیم جوزی نے کتاب مرتب کی۔ وقت کی قلت ہے، میرے پاس ان سب کتابوں کے نام بھی ہیں اور کئی کتابیں بھی موجود ہیں، میں الگ الگ نام نہیں بتا سکتا، وقت بچا رہا ہوں، صرف ریکارڈ پر کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا وجود اور ان کا تشریف لانا دین اسلام اور شریعت محمدیہ میں اور علم الحدیث میں اور ذخیرہ حدیث نبوی میں کتنے بلند مرتبے کا مسئلہ ہے۔ پھر امام ابن کثیر نے کتاب مرتب کی ان کے اوپر، امام سخاوی نے ان پر کتاب مرتب کی، امام سیوطی نے کتاب مرتب کی، امام احمد بن حجر المکی نے کتاب مرتب کی، امام علی بن نسام الدین المتقی صاحب کنز العمال انہوں نے کتاب مرتب کی، ملا علی قاری نے ان پر کتاب مرتب کی، قاضی محمد بن علی شوکانی جن کو سلفی لوگ اپنا امام مانتے ہیں اور علماء اہل حدیث ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور علماء سعودی اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے پوری کتاب امام مہدی پر مرتب کی، احادیث کی، حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہہ کر جمع کیا۔ الاعز القیاس، یہ میں نے چند ایک ریفرنسز دیے صرف اتنا نکتہ سمجھانے کے لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا مسئلہ یہ قطعاً کوئی اہل تشیع کا اور فقہ جعفریہ کے علماء کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بعض لوگ جب انکار پر آتے ہیں مسلکوں کے مابین اختلاف کی وجہ سے تو حقائق کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں، ضد، اناد اور عداوت میں سب کچھ سے مکر جاتے ہیں، حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اختلاف مسالک کے باوجود ضروری ہے۔ حق حق ہوتا ہے، حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے۔ حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اب اس گفتگو کا آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر بند کرا دے، جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا، ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے، امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم،
مگر تاریخی پس منظر میں، تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی السدی الکبیر، امام سدی روایت کرتے ہیں، اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جلیل القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں، اور بیان کی، اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جریر طبری نے، تفسیر ابن جریر نے، اور مختلف ائمہ تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا، بشمول امام جلال الدین سیوطی کے، جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد ائمہ تفسیر میں سے ہیں۔ تو فرمایا امام سدی الکبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا، اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد اب فرمایا کہ اب آئندہ ما کان لہم من یدخلوہا الا خائفین، اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا، رومی، وہ پرانے روم کے لوگ، سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں، جو ایک زمانے میں سلطنت قیصر روم تھا، پھر سلطنت روم تھی، اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیت المقدس القدس کو ویران کیا۔ فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر گردنیں جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام سدی الکبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہوں گے بیت المقدس میں، یہ رومی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا، اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس مقام پر امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں امام سدی الکبیر سے، فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج تو مسلمان ڈرے پھرتے ہیں اور سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں، رومیوں پر تو پابندی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاق کس زمانے پر ہوگا، کس زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، اور دنیا میں ان کے لیے پھر بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے، تو امام السدی الکبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپٹل بنے گا۔ اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت اسلام کے سربراہ اور بادشاہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے، امت محمدی کے آخری خلیفہ و امام، تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے۔ تو میں نے ابتدا آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے کی جس کی تفسیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں
مگر حدیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پہ ایک مسئلہ بڑا اہم دینی، شرعی، اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں، آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں، مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالطہ ہے۔ آج اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں ابھی ایک بات یاد آئی، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ایک سبب تو میں نے بتایا کہ تاکہ اس امر کا رد ہو جائے، اس فتنے کا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی ہے، یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے، اس فتنے کے رد کے لیے کیا۔ دوسرا سبب، اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا، وہ لسٹ بھی ہے، مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں۔ ان میں ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ اس نے نبوت، جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعوے سے پہلے مہدیت کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا۔ پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسیٰ بھی میں خود ہی ہوں۔ تو امام مہدی بھی خود ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی خود ہو گیا۔ دونوں شخصیتیں ایک ہی ذات میں اپنے آپ میں اس نے مرکوز کر ڈالی۔ تیسری بات کسی نے اسے سمجھائی نہیں، ورنہ وہ بیوقوف اس کا بھی اعلان کر دیتا۔ تیسری بات یہ تھی کہ دجال بھی اسی زمانے میں آئے گا۔ اگر اس کے کان میں کوئی ڈال دیتا، سمجھا دیتا کہ ایک شخصیت رہ گئی ہے، اس کا اعلان بھی خود ہی کر دو۔ تو مہدی تو بن ہی گیا تھا، عیسیٰ ابن مریم بھی بن گیا تھا، اب اس کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی، وہ کہتا دجال بھی میں خود ہوں۔ اور حقیقت یہ تھی، نہ وہ مہدی تھا نہ وہ عیسیٰ تھا، وہ دجال تھا، حقیقت میں دجال تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک میری امت سے 30 دجال نہیں نکلیں گے۔ کتنے؟ 30 دجال نکلیں گے، اور ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ دجال کی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کی، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو یہ ان 30 دجالوں میں سے ایک تھا جس نے دعوی نبوت کیا۔ تو اس طرح یہ بھی جیسے دعوی نبوت کرنے والوں کی تاریخ ہے، اس طرح دعوی مہدیت کرنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو دوسرا فتنہ یہ کہ جس سے ہو سکا اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیا، اور تیسرا فتنہ آج کل یہ پیدا ہوا ہے جو سبب بنا آج کی گفتگو کا، جس سے خود نہیں ہو سکتا وہ ہر چوتھے دن کسی مہدی کو پیدا کر دیتا ہے۔ جو خود ہمت نہیں کر سکتا، یا اسے خیال لگتا ہے کہ مجھے تو لوگ مانیں گے نہیں، تو وہ کسی نہ کسی ملک میں امام محمد مہدی کو ہر چوتھے دن پیدا کر دیتا۔ ایسے لوگ، ایسے علماء، ایسے خطباء، ایسے زعماء، ایسے نام نہاد مفکر لکھ رہے ہیں، خطبات میں کہہ رہے ہیں، ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ فتنہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں، عالم عرب بھی اس کی لپیٹ میں ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے۔
کوئی کہتا ہے کہ 1960 کے وقت سے پیدا ہو چکے، کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے ملا بھی ہوں۔ میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں، معتبر لوگ، یہ کوئی گاما ماچا قسم کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے معتبر لوگ خود مجھ سے ملے، مجھ سے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے امام مہدی سے۔ کوئی انہوں نے یمن میں ٹھہرائے ہوئے ہے، کوئی انہیں پاکستان میں چھپائے ہوئے ہے، کوئی انہیں سوڈان میں ایک بچہ ہو گیا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کو مہدی بنا رہے ہیں، کوئی ایران میں ایک بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، چھوٹی عمر میں یاد کر لیا، کو اسے مہدی بنائے ہوئے ہے۔ الغرض جس کا جہاں جی پڑتا ہے وہ ایک نہ ایک مہدی نکال لیتا ہے۔ یہ ہنگامی اور فوری سبب بنا آج کے خطاب کا کہ میں نے چاہا کہ اس فتنے کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے، اور سیدنا امام محمد مہدی کی آمد کا عقیدہ علم نشرح لک صدرک کر دیا جائے، اسے کھول دیا جائے، تاکہ بعد ازاں جو یہ گفتگو سنیں وہ عمر بھر کبھی اس فتنے کی گرد سے بھی متاثر نہ ہو سکے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ ایک علمی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، اور میں اختتام پر، آج کی گفتگو کے اختتام پر میں 2-3 دن سے سوچتا رہا ہوں کہ یہ کہوں یا نہ کہوں، یہ بات کہوں یا نہ کہوں، یہ بات کہوں یا نہ کہوں۔ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کہہ دوں۔ وہ کیا بات کہ اختتام پر انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سن کا اور سال کا بھی اشارہ دے دوں گا کہ سن میں امام مہدی آئیں گے، اور اشارہ نہیں، صریحاً آقا علیہ السلام نے جو خبر امت کو دی اور عمر بھر جو کچھ اس سمندر میں نے غوطہ زنی کی، اس کی روشنی میں اللہ کی مدد اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے صرف اشارہ نہیں، ایگزیکٹلی سن بھی آخر میں بتا دوں گا۔ مگر وہ بھی میں اس کو بھی ظنی بات کہوں گا، تاہم جو کچھ اللہ پاک نے فہم علم دین کا، علم حدیث کا عطا کیا، اس کی روشنی میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں بیان کر دوں گا، مگر یہ اس خطاب کا آخری حصہ ہوگا، تاکہ جس نے یہ بات سن کے جانی ہے وہ بیٹھا رہے۔ اب بڑی اہم چیز جس سے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اب علامات قیامت 3 قسموں کی ہیں، کتنی؟ یاد رکھ لیں، کتنی؟ 3 قسموں کی ہیں علامات قیامت۔ پہلی قسم قیامت کے آنے کی علامات، جن کو اشراط الساعہ بھی کہتے ہیں، علامات القیام الساعہ بھی کہتے ہیں، یعنی علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں، اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اختتام سے لے کر آپ کی وفات طیبہ سے لے کر اس پچھلے 1000 سال میں مکمل ہو چکی۔ یہ خاص بات ہے جو کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی وفات، آپ کا وصال، قرب قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت تھا، اور جب چاند کو ٹکڑے کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو قرآن نے اعلان کر دیا تھا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ تو قرب قیامت کا اعلان آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا، اور
علامت قرب قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک تھا۔ اس کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے، دوسری قسم ادوار فتن کی ہے، دوسری قسم دور فتن، فتنوں کا دور۔ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں اور یہ علامات صغرا ہیں، چھوٹی علامتیں۔ کیا ہیں؟ چھوٹی علامتیں۔ یہ دور فتن، قرب قیامت کی چھوٹی علامتوں کا دور وہ ہے جس میں سے ہم اب گزر رہے ہیں، یہ شروع ہو چکا ہے۔ میں تینوں پر روشنی ڈالوں گا خطاب میں احادیث کے ذریعے۔ یہ دور، دور فتن، جو قرب قیامت کی علامات کا دوسرا حصہ ہے، علامات صغرا، اشراط الساعۃ الصغرا، یہ شروع ہے، جاری ہے، ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے۔ لوگوں نے احادیث کو بالکل کل ذخیرہ حدیث کو تمام جہات کے ساتھ، تمام ریلیونٹ موضوعات کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا۔ لوگ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس کے نتیجے میں مغالطہ لگتا ہے اور گمراہی اور فتنے پھیلاتے ہیں۔ یہ جو علامات قیامت صغرا ہیں، یہ فتنوں کا دور جس میں سے گزر رہے ہیں، یاد رکھ لیں کہ ان علامات صغرا میں سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کے دور میں جب تک یہ دور رہے گا، اس دور میں امام محمد مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ اس دور کا فائدہ اٹھا کر جو شخص دعویٰ کرے گا امام مہدی ہونے کا، وہ کذاب اور دجال ہوگا، اور جو کسی اور کو بنائے گا، نکالے گا، کھڑا کرے گا، اب اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ یا جاہل ہے یا اتنا ہی بے خبر ہے دین سے، اور دین کے علم سے، معرفت سے اور فہم و ادراک سے اتنا ہی ناآگاہ اور محروم ہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو سیدنا امام محمد مہدی قیامت کی جو علامات صغرا کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد تیسرا دور آئے گا، ان کو علامات کبریٰ کا دور کہتے ہیں۔ کیا؟ علامات کبریٰ۔ میں بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح بات سمجھا رہا ہوں۔ جب تیسرا دور قرب قیامت کی علامتوں کا علامات کبریٰ، یاد رکھ لیں اتنی بڑی ہستی چھوٹی نشانیوں کے زمانے میں نہیں آ سکتی۔ ایک عقلی اور منطقی بات بتا رہا ہوں۔ بڑا جو جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ جب امت کے اوپر بڑی مشکلات کا وقت آتا ہے تو وہ بڑے کڑے وقت میں ہی بڑے لوگ آتے ہیں۔ چھوٹی مشکلات کے زمانے میں کام چھوٹے لوگوں سے چلایا جاتا ہے، ان کے فیض یافتہ لوگوں سے، ان کے نور اور روشنی پر چلنے والے لوگوں سے، ان کی برکات سے فیض یاب ہو کے خدمت کرنے والوں سے چلایا جاتا ہے۔ جب یہ دور علامات صغرا کا ختم ہو جائے گا اور تیسرا دور شروع ہوگا، دور فتن کا سیکنڈ پیریڈ، اور نشانیوں کا تیسرا دور، علامات کبریٰ۔ علامات قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ علامات قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں پہلی علامت،
پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد۔ یہ تین چیزوں کا فرق سمجھ گئے۔ اب میں اس کا بیان کر دوں۔ میرا خیال ہے روزے بھی ہیں، مضمون کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار اس موضوع پر خطاب نہیں ہوگا، تو ممکن ہے یہ مضمون 2 قسطوں میں چلا جائے۔ جتنا آج بیان ہوا آج کر دوں گا، جو رہ گیا انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر ہوگا۔ اور چونکہ سن امام محمد مہدی کی آمد کا میں نے اینڈ پر بتانا ہے، تو وہ پھر شاید اگلے جمعہ کے خطاب کے اختتام پر ہوگا۔ سن بتاؤں گا، آپ سے وعدہ کر لیا۔ اس جمعہ کا اینڈ ہو یا اگلے جمعہ کے اینڈ پر، سن جب آپ جائیں گے تو سن جان کر جائیں گے، اس طرح انگلیوں پر بتائیں گے اس سن میں تشریف لائیں گے۔ جتنا پردہ ہے وہ رہ جائے گا، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا دیا ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ امارات الساعہ، قیامت کی پہلی علامتیں، بڑی پہلی علامتیں، میں نے عرض کیا کہ وہ سب سے پہلی علامت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام طبرانی نے تخریج کیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال قرب قیامت کی پہلی علامت تھی۔ دوسری علامت، جسٹ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو، پہلے دور کا قرب قیامت کی نشانیوں کا پہلا دور۔ دوسری علامت میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کا اس دنیا سے اٹھ جانا، صحابہ کرام کا دنیا سے مفقود ہو جانا، وفات پا جانا۔ ثانیاً آقا علیہ السلام کی اتباع میں 100 سال بعد ایک وقت آیا جب کوئی صحابی بھی دوسری صدی میں زندہ نہ تھا، تو صحابہ کرام نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث ہے کہ وہ بھی قرب قیامت کی علامت تھی۔ اب جتنا کچھ اب بیان کر رہا ہوں یاد رکھ لیں کہ اس کا تعلق اس پہلے دور کے ساتھ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من اصحابی کما تلتمس الدالہ فلا یوجد۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میرے تمام صحابہ دنیا سے اٹھ نہیں جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ میرے ایک صحابی کو بھی اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں، تو تب بھی وہ نہیں ملے گا۔ تو گویا پہلی علامت آپ کا وصال، دوسری علامت آپ کے جمیع صحابہ کرام کا وصال۔ اور فتن میں سیدنا عثمان غنی کا شہید ہونا اور معرکہ کربلا، یہ بڑے بڑے جو معرکے ظلم کی انتہا ہوئی، یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے تھے اس پہلے دور میں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آج آپ حدیث سنیں گے غالباً پہلی بار، اور آقا علیہ السلام کے علم غیب پر مطلع ہونے کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے مغیبات آپ پر منکشف کیے تھے۔ آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات میں سے وہ جو پہلا دور تھا، فتن کا پہلا دور، اس میں تاتاری فتنہ کا بھی ذکر کیا، جو حضور علیہ السلام کے دور کے 650 سال بعد سرزمین بغداد پر واقع ہوا تھا، جب منگول خاندان کے تاتاری لوگ، ہلاکو خان، چنگیز تاتاری لوگوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور خلافت بنو عباس کو ختم کیا اور 23 لاکھ مسلمان شہید کر دیے، اور دریائے دجلہ 3 دن تک 2 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا،
اور مسلمانوں کی سلطنت چھین لی گئی اور 50 سال تک روئے زمین پر اسلام کے نام پر کوئی سلطنت نہ تھی۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا ظلم پر مبنی امت مسلمہ پر ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اپنے اسپین میں دائرے میں اتنا بڑا آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے، مگر یہ کبھی نہیں پڑھا سنا ہوگا کہ اس کا بیان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا 600 سال بعد۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کس کی؟ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعۃ حتی تقاتلوا قوما صغار الاعین حمر الوجوہ وفی روایت اراد الوجوہ ذلف الانوف کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک قوم ایک بہت بڑا مقاتلہ نہیں کرے گی، قتل و غارت نہیں کرے گی، اور اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہوگا، ان کے ناک چھوٹے ہوں گے، ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یہ ایک سمت سے اتریں گے۔ اور دوسری حدیث میں روایت کیا جو کنز الامال میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول من یسلب امتی ملکہا بنو کنتورا، وہ کنتورا کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور کنتورا ایک عورت تھی، جاریہ تھی، باندی تھی، یہ تاتار سارے کنتورا کی اولاد میں سے تھے، تاتار سارے کنتورا باندی کی نسل میں سے تھے۔ فرمایا کنتورا کی نسل میں سے ایک قوم سرخ چہروں والی، چوڑے چہروں والی، چھوٹے ناکوں والی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی ایک ہجوم کی طرح آئے گی اور بہت بڑا مقاتلہ کرے گی اور میری امت کی سلطنت اسلام کی ان سے چھین لے گی۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے علامت ہوگی، اور کل محدثین کا اس پر اجماع ہے۔ یہ 656 ہجری تھا اور 1252 عیسوی تھا جب تاتاری حملہ ہوا اور یہ خلافت بغداد کی تباہی ہوئی۔ تو یہ بھی ادوار فتن کے اس پہلے دور کا واقعہ جو بخاری مسلم سمیت صحاح ستہ میں ہے۔ پھر ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرہ۔ فرمایا اس وقت، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حاکم نے مستدرک میں روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور حضرت ابو ذر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا متا تخرج نار من جبل وراق تضیء لها اعناق البخت ببصرہ بروقا كضوء النہار۔ اور یہ طبرانی اور مجمع الزوائد میں بھی ہے، عاصم بن عدی انصاری نے بھی اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مدینہ کے پڑوس سے سرزمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی اور وہ آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور وہ آگ بھڑک کر اتنی دور تک جائے گی کہ ملک شام کے شہر بصرہ، اس کے اندر سفر پر جاتے ہوئے قافلوں کے اونٹوں کی گردنیں بھی اس آگ کی روشنی میں دکھائی دیں گی، اور وہ آگ ملک شام تک کے پورے خطے کو سفید دن کی طرح روشن کر دے گی۔ آقا علیہ السلام نے یہ آگ بیان کی کہ قرب قیامت سے پہلے یہ ہوگا، اور یہ آگ جس کا ذکر آقا نے فرمایا یہ بھی 654 ہجری میں جلی،
ادھر بغداد کی خلافت تباہ ہو رہی تھی، یہ علامت تھی، ادھر تاتاری فتنہ سلطنت اسلام کو تاخت و تاراج کر رہا تھا، ادھر اسلام کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی تھی اور 23 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ این ان ایام میں جب تاتاری فتنہ منگول سے چل کے ایران کے خطوں کو تاخت و تاراج کرتا ہوا بغداد کو تباہ کر رہا تھا، اس زمانہ میں 654 ہجری میں یہ زمین مدینہ کی سرزمین پہ ایک زلزلہ آیا اور یہ 454 ہجری تھا اور بدھ کی رات تھی اور جمادی الاول کا مہینہ تھا اور منگل اور بدھ کی رات تھی۔ اس رات میں زلزلہ آیا، 3-4 دن جاری رہا، پھر آگ بھڑک اٹھی اور وہ آگ اس پورے خطے سے لے کر ملک شام کے شہر بصرہ تک اس نے پوری سرزمین کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ اور امام ابو شامہ بیان کرتے ہیں اور امام قسطلانی بیان کرتے ہیں اور امام قرطبی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دمشق میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے خطوں میں بیٹھ کر اس آگ کو دیکھا جو آقا نے فرمائی تھی۔ پھر تاریخ کا حصہ بن گیا، اس کی ڈیٹیلز تاریخ کی کتب میں آئی ہیں۔ جو کچھ آقا علیہ السلام نے اس آگ کے بھڑکنے سے 600 سال پہلے فرمایا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس طرح کے واقعات تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک حتی یبعث الدجالون کذابون قریب من 30 وفی روایت 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے دجال جنم نہیں لیں گے، اور ان جھوٹے دجالوں میں آخری دجال وہ ہوگا جو سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا۔ وہ آخری دجال ہوگا اور وہ بھی کہے گا میں نبی ہوں، اس کا پہلا دعویٰ ہوگا میں نبی اللہ ہوں۔ جب لوگوں کو منوا لے گا پھر دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کذاب دجال مدعیان نبوت میں کچھ عورتیں بھی ہوں گی اور ان کی تعداد 4 ہوگی، ان کی تعداد 4 ہوگی، وہ بھی دعوی نبوت کریں گی۔ حاضرین محترم، یہ میں نے چند ایک نمونے آپ کو بیان کیے یہ واضح کرنے کے لیے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جو پہلا دور تھا، دور علامات قرب قیامت اور پھر دور فتن، وہ آقا علیہ السلام کی وصال مبارک سے لے کر آپ سمجھیں پچھلے 1000 یا 800 سال قبل کا جو عرصہ بیت گیا وہ دور اس میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب دوسرا دور فتن شروع ہوا اور یہ دور علامات صغرا کا ہے۔ جن لوگوں نے اجلت کر لی ہے اور جلدی میں آ گئے ہیں کہ فوراً سیدنا امام محمد مہدی کو کہیں نہ کہیں سے ظاہر کیا جائے، ان کو مغالطہ یہ لائق ہوا ہے کہ انہوں نے علامات صغرا کا دور قرب قیامت کا اور علامات کبریٰ کے دور میں امتیاز نہیں کیا۔ ایک بات اجمالی طور پہ ذہن میں رکھ لی کہ قیامت کے قریب یہ علامتیں ہوں گی، جو میں ابھی چند احادیث پڑھوں گا آپ کے سامنے، چند احادیث۔ وہ علامتیں آپ نے بھی سن رکھی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، وہ علماء پڑھتے بھی ہیں جنہیں مغالطہ ہوا ہے۔ جب وہ علامتیں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں تو ظاہر ہو چکی، لہٰذا اب امام محمد مہدی کے آنے کا زمانہ بھی آ گیا ہے۔ یہاں مغالطہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ علامات صغرا کا زمانہ شروع ہے، کب ختم ہوگا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم۔ تیسرا دور، دور فتن، قرب قیامت کی علامات کبریٰ کا، بڑی نشانیوں کا دور آئے گا۔ وہ جو بڑی نشانیاں ہوں گی وہ 12 ہوں گی۔
جن میں سے 10 نشانیاں دفعتاً آئیں گی. ان 12 قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جن سے ابتدا ہوگی، بگننگ ہوگی، وہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی یا ان کی آمد ہوگی. اب یہ جو دوسرا دور ہے اس کی جس کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ قرب قیامت کی علامتیں آج کل کیا ہیں، کون سی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی شروع ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے مغالطہ لائق ہوتا ہے. یہ اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے بھی سن لیں اور یہ بھی جان لیں کہ کیا کیا فتنے ہیں، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے، کس کس کے گھر یہ فتنے داخل ہو گئے ہیں اور کس کس کے خرمن ایمان کو یہ فتنے جلا کے بسم کر رہے ہیں، اور کون کون ان فتنوں کے ہاتھ سے ہلاک اور برباد ہو رہا ہے. غرض بغرض آگاہی بھی اور بغرض اصلاح و ہدایت بھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی، قرآن اور دین پڑھنے والے بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے، مالدار بہت ہوں گے مگر ان میں امانت دار بہت کم ہو جائیں گے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا. توجہ سے سنتے آئیے. آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ علامت بھی ہوگی کہ زہد، ورع، تقوی، روحانیت کی بات لوگ رسم و روایت کے طور پہ کریں گے، ورع، روحانیت، تقوی یہ تصنع اور بناوٹ کے طور پہ کریں گے. یہ دور حاضر کے کثرت کے ساتھ پیروں کو جس حال میں دیکھتے ہو، جو حقیقت میں پیر نہیں ہیں، جنہوں نے پیری فقیری کے نام پہ دکانداری اور کاروبار چمکا رکھے ہیں، لوگوں سے مال لوٹنے کے لیے تصوف کو، زہد کو، ورع کو، تقوی کو، روحانیت کو، ولایت کو، تسبیح کو، ورد کو، وظیفہ کو، ان تصورات کو رسم اور روایت بنا رکھا ہے، تصور، تصنع اور اوپر کی بناوٹ بنا رکھا ہے. آقا نے فرمایا کہ یہ روحانیت کی باتیں ظاہر میں تصنع اور بناوٹ میں اپنا لی جائیں گی، بیان اور روایت میں لے لی جائیں گی مگر اندر من ان سے خالی ہوں گے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کیا. پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے. نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر، خدا کا گھر، شیطان کا گھر بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو. ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے. خدا کے لیے، خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو. دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اب وہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی،
مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، عزت علم پر نہیں ہوگی، تقوی پہ نہیں ہوگی، سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی، مال پر، دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی۔ کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی۔ اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی۔ آج آپ کی عورتوں، بیویوں، بچیوں کے لباس وہی ہیں جو 8-10 سال پہلے تھے؟ بولیے۔ پنڈلی تک ہوتے تھے قمیض، اب آدھے جسم تک چڑھ گئے، چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے، ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے، اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے۔ یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو؟ سوچو، کن کو دکھاتی ہو؟ یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ ایک کٹ قمیض کے جس سے ٹانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر، یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے، اب کس کو دکھاتی ہو؟ سینے ننگے ہو گئے لباس میں، بازو آدھے ہو گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے۔ فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا، گھر فاحشہ کاری کا مرقع ہوں گے۔ کثر النساء، عورتیں بڑھ جائیں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کثرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، مگر وہ پرایوں کے ہوں گے۔ اولاد کثرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، بدکاری اتنی زیادہ ہوگی، عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر کہ آقا نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑے گی اور بھیڑیوں کی طرح جھپٹ لی جائیں گی، راستوں میں جھپٹ لی جائیں گی، اور لوگ ان سے کہیں گے بھائی ادھر راستے میں کیوں پڑ گئے، ذرا ایک طرف لے جاتے۔ دل بھیڑیوں کے ہو جائیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم خونی رشتے کٹ جائیں گے، بہن بھائی اعزا قارب غریب ہیں، کسی کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، قطع رحمی ہو جائے گی، دوسرے کا مال ناحق چھینا جائے گا، تسفک الدماء، خون بہائے جائیں گے، قرابت دار شکوے کریں گے کہ یہ میرے رشتہ دار بڑے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے، سائل چکر لگائیں گے، طواف کریں گے، مگر ان کو حاجت مندوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کا قرآن، اس کا سمجھنا پڑھنا آر سمجھا جائے گا، اور فرمایا میرے آقا نے حتیٰ کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام غریب ہو جائے گا، یعنی تنہا رہ جائے گا۔ اسلام کا نام لینے والے بھی اپنے عمل میں اسلام سے علیحدہ ہو جائیں گے، اسلام تنہا رہ جائے گا، لوگوں کے درمیان دشمنی، حسد اور عداوت پیدا ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، عمریں کم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی علامت پھر فرمایا کہ جو بددیانت ہیں انہیں امین اور امانت دار سمجھا جائے گا، جو بددیانت ہیں انہیں امانت اقتدار دی جائے گی، انہیں چنا جائے گا، انہیں منتخب کیا جائے گا، انہیں اپنا امیر نمائندہ بادشاہ بنایا جائے گا۔ جو بددیانت ہیں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، جو امانت دار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی، جو لوٹنے والے ہیں، کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی، اور جو سر تا پا ایماندار ہیں ان پر تہمت لگائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ،
جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، وہ یکذب الصادق، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، مکان محلات اونچی بلڈنگیں بنیں گی، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے، جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا، سچائی کم ہو جائے گی، لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا، ہر ایک کے شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی، بدگمانی عام ہوگی، جہالت عام ہوگی، خطباء خطاب کرنے والے، تقریریں کرنے والے خطیب جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور میری امت کے سب سے بڑے شریر طبقہ بن جائیں گے، اور تقریریں کرنے والے مالدار لوگوں کی تعریفیں کریں گے، خوش آمدیں کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں، اور فرمایا 3 چیزیں ناپید ہو جائیں گی، ایک حلال کا روپیہ، حلال کا روپیہ ناپید ہو جائے گا، ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے ناپید ہو جائے گا، اور اخن فی اللہ عز و جل، اور ایک صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت خال خال رہ جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا، انتہا ہو گئی، فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے، گے سوسائٹی آ جائے گی، یونی سیکسول سوسائٹی آ جائے گی۔ ابھی گے سوسائٹی، مردوں کا مردوں سے نکاح کرنا، ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے ہیں، 5 ملکوں میں پارلیمنٹس میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں، اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ہیں، ان کے محلے بن گئے ہیں۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ ثابت ہوگا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاجدار کائنات یہ سب کچھ ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے؟ یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہلاکتیں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، ایمان غارت ہوں گے، شرم و حیا برباد ہوں گے، امن تباہ ہوں گے، تب قیامت قریب آئے گی۔ اور فرمایا مردوں کے مردوں سے نکاح ہوں گے تو ویسٹرن ورلڈ میں شروع ہو گئے، اور پھر فرمایا عورتوں کے عورتوں سے نکاح ہوں گے، یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے۔ وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ گے سوسائٹی اور یونی سیکسول سوسائٹیز کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے، پھر مغربی دنیا میں یہ رواج چھائے گا، جب لعنت وہاں غالب ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدر نے، آپ کے حکمرانوں نے، آپ کے لیڈروں نے چونکہ غلامی لکھ رکھی ہے، جو لعنت وہاں مسلط ہوتی ہے، یہاں سامراج طاغوتی پلید طاقتوں کے ایجنٹ مقرر اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جڑ سے کاٹ دیں، اسلام کا تشخص ختم کر دیں، اسلام کا نظریہ مٹا دیں، اسلام کی غیرت کو ختم کر دیں۔ جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درآمد کر دیں۔ درآمد کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے لگ جائیں گے پھر آپ کے ڈرامے بنیں گے اس موضوع پر۔ لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا، دنیا میں زندہ ہوں گا یا فوت ہو چکا ہوں گا، میرا کلمہ آج کا یاد رکھنا، یہ متعین کیے گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ، یہ دشمنان اسلام اور طاغوتی سامراج کے ایجنٹ، اس لیے کہ اسلام کی ثقافت کا خاتمہ کیا جائے، اسلامی غیرت و حمیت کا خاتمہ کیا جائے، ایمان کا خاتمہ کیا جائے، مسلمان عیسائیوں ہندوؤں کی طرح مردہ لاشیں رہ جائیں، اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں، مسجد ویران ہو، جو اسلام کی غیرت کی بات کرے اسے بے وقوف سمجھا جائے۔
جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دقیانوسی سمجھا جائے، جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے۔ تو اس پر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو، ڈرامے بنیں گے، فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ وزارت کو کہیں گے، جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے، جو کنجر خانے کو رواج دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں، جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لعنت بھیجیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں، کہیں گے یہ، اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہر روز دکھا دکھا کر۔ یہ ڈکیتیاں کیسے شروع ہوئیں؟ یہ ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستے دکھائے، تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامے اور فلمیں چلیں گی، رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا، پھر دیکھیں گے سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے، رد عمل نہیں ہے، پھر رفتہ رفتہ اکا دکا واقعات کروائیں گے، آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھئی آزادی ہے، ان کی مرضی کرتے ہیں، کرنے دو، ہمیں کیا۔ اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے میری دانش میں آج سب سے بڑے کفر، سب سے بڑی بے حیائی، سب سے بڑی بے غیرتی، سب سے بڑی بے حیائی اہمیتی اور سب سے بڑی بے ایمانی اور ایمان اور دین کی سب سے بڑی تباہی اور ہلاکت کا دروازہ آج کا ٹیلی ویژن ہے۔ آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹی وی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پروگرام کے لیے آن کریں اور بقایا کے لیے آن نہ کر سکیں، آپ روکیں، آپ کی بیویاں اڑا کے رکھ دیں گی آپ کو، الا ماشاء اللہ۔ اور کئی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شوہر اس طرف جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی، دین پر قائم ہوں گی، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ ہے، باقی کسی اور جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں، اور اب انٹرنیٹ بھی انہی کنیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ یا آپ کی بچیاں ماں باپ والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ؟ وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں؟ یہ پرانے وقتوں کے ماں باپ میجورٹی جڈو ہے، جڈو، آپ کو 2 ٹکے کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ 75% بچے بچیاں ماں باپ کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ماں باپ کی تباہی کا راز کیا ہے؟ ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں، میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے، میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے، میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا کزن ہے، میرا بیٹا بیٹی نہیں بگڑ سکتا، ہمارا خون ہے، یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں۔ اسی خیال میں تم برباد ہو رہے ہو، اور تمہارے بچیاں تمہاری غیرت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے، تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے پیچھے کتنے کتنے مکر ہیں، کتنے کتنے فریب ہیں۔ میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں، اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں، میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہی کو خوش کرنا ہے، جن کا نوکر ہوں انہی کو خوش کرنا ہے۔ کان کھولو اور آج جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو، اور گرفت کرو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی سے، اور گھروں سے اس نامراد فیشن کی ابتدا کو ختم کرو۔ اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی مائیں پہلے فیشن ختم نہ کریں۔ مائیں، بڑی بیٹیاں اتنے کسے ہوئے فٹ قمیض پہنے کہ کوئی عزت والا آدمی، غیرت مند آدمی بات نہیں کر سکتا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف۔ کیا لباس اس لیے بنایا گیا تھا؟ لباس تھا ساتر کے چھپائے، تم لباس کے ذریعے ہر چیز ننگا کرتی ہو۔ خدا کا خوف کرو،
اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتا کچھ نہیں تو کم سے کم ہم سے رشتہ توڑ دے، ہم سے رشتہ توڑ دے، رفاقت میں ہے تو چھوڑ دے، تعلق میں ہے تو چھوڑ دے، میں کیوں کرتا رہوں اور روتا رہوں؟ میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے، اور آقا نے فرمایا اس راستے پر چلنے والے، حضور نے فرمایا لیس لہؤلاء صلاۃ ما اقاموا علی ذلک، وہ ان کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نہ روزے قبول ہوں گے، سن لیں، نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ تسبیح قبول ہوگی، نہ لیلۃ القدر کی عبادتیں، نہ شب برات کی عبادتیں۔ فرمایا حتی یتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں تک کہ وہ اس پورے عمل کو چھوڑ کر سچے سچے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کر لیں، یہ عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، علیم بنایا، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور جس کو اللہ نے حلم عطا کیا ہے، بڑی بردباری عطا کی ہے، اس کا حیا نہیں کیا جائے گا۔ جو جتنا بڑا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوگی، اور چھوٹوں پر رحم نہیں ہوگا، اور دنیا اور مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو علماء ہیں ان کو اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے کتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ اب ان عورتوں کا ذکر کیا صحیح مسلم شریف میں، جو میں بیان پہلے کر چکا ہوں، جو سر نہیں ڈھانپتی، جو جسم کو کسی نہ کسی شکل میں ننگا رکھتی ہیں، جسم کے اعضاء کو اپنے کپڑوں میں نمایاں کرتی ہیں، اور کامل طریقے سے پردہ ستر جسم کا نہیں کرتی، اور گناہ فتنے کی طرف اگر پوری نہیں تو مائل ہیں، اس سمت رجحان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا یجدون ریحہا، خدا کی قسم ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی ہوا ان کو نصیب ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا۔ تو گویا مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں سب کے لیے ان احوال کو آقا نے بیان فرما دیا، سب کے لیے بیان فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ عورتیں کوشش کریں گی کہ مردوں جیسے لباس پہنیں اور مردوں جیسے ہیئر کٹ کروائیں، حدیث وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، اور مرد کوشش کریں گے کہ عورتوں جیسے فیشن کریں، شرابیں پی جائیں گی، حدود اٹھا لیے جائیں گے، قسمیں توڑی جائیں گی، وعدے خلافی کی جائے گی، اور قرآن مجید بڑے بڑے خوبصورت چھپیں گے، مزین منقش بڑے خوبصورت چھپیں گے قرآن، اور مسجدوں کو بڑی زیب و زینت خوبصورتی سے سجایا جائے گا، منبر مینار بڑے خوبصورت اونچے بنائے جائیں گے، سارا کچھ ہوگا مگر دلوں میں فساد ہوگا۔ قرآن اور اسلام بیان کرنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے اس سے کم ہوں گے، عمل کرنے والے بالکل کم ہوں گے۔ یہ تمام احادیث بیان کی اور اظہار فرمایا ان احادیث کے ذریعے کہ یہ وہ علامات ہیں جو علامات صغرا ہیں قیامت کی۔ اب قبل اس کے کہ اب ہم تیسرے دور میں داخل ہوں، وہ بات میں شروع کرنے والا ہوں جو دور فتن کا تیسرا مرحلہ ہے۔ قرب قیامت کی علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں۔ اب آپ ایمان سے کہیے کہ اس وقت جو کچھ بیان کیا ہم اس دور فتن میں ہیں یا نہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے، ہر گھر میں داخل ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ یہ فتنے دو راستے چل رہے ہیں، ایک ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد، اور ایک ان فتنوں میں مبتلا ہونا، ان فتنوں کا شکار ہونا۔ یہ راستہ دجال کی طرف جا رہا ہے۔
وہ انہی فتنوں کا امام بن کے آنے والا ہے، اور ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد، اور ان فتنوں کے خلاف لڑ کر دین اور ایمان اور غیرت اور حیا کو بچانا، اس مشن کے علم بردار امام محمد مہدی آنے والے، اور یہ راستہ مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ بولیے، اس فتنوں کے خلاف ہمیں ہر فرد کو، ہر بیٹے بیٹی کو، ہر ماں بہن کو، ہر باپ اور بھائی کو، اور ہر گھر کو سینہ سپر ہو کر ان فتنوں کے خلاف آمادہ جہاد ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اس پر ہاتھ کھڑا کرتی ہیں کہ نہیں؟ اس فتنے کے خلاف جہاد کریں گی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یا نہیں؟ جہاد کریں گی کہ نہیں ان فتنوں کے خلاف؟ اونچا بولیں۔ اپنے گھروں کو دجالی فتنے سے پاک کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی یا نہیں؟ اور آپ سب مرد، بھائی اور بیٹے تاجدار کائنات کی رضا اور خدا کی رضا کے لیے ان فتنوں کا سر کچلنے پر اٹھیں گے یا نہیں؟ اللہ آپ کو مبارک کرے، استقامت دے۔ اس پر فرمایا یہ دور جب بھی ختم ہوگا، جب بھی ختم ہوگا تو اس کے بعد تیسرا دور علامات قیامت کا، علامات قیامت، علامات کبریٰ کا آئے گا۔ اس کا کچھ ابتدائی حصہ میں آج بیان کر کے چھوڑ دوں گا، جو سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا ذاتی تعارف ہے۔ باقی پورا مضمون اور ان کی آمد کی سن تک یہ بیان انشاءاللہ اگلے جمعہ پر کروں گا۔ جب تیسرا دور فتن شروع ہوگا علامات کبریٰ کا، تو اس تیسرے دور فتن میں 12 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلی علامت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور آپ کے بعد دوسری بڑی علامت، اب یہ آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کب آنا ہے۔ جس علامتوں کے دور میں وہ آئیں گے وہ بیان کر رہا ہوں، اس پر ایک ایک حدیث، اس کی تفصیل، مضمون اگلے جمعہ پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آج میں صرف ان کا جو شخصی تعارف ہے اس پر اکتفا کروں گا۔ وہ نشانیاں سن لیں کہ جن علامات کبریٰ بڑی نشانیوں کے زمانے میں سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ جب آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ ہی کی حیات طیبہ اور زمانے میں دجال کا خروج ہوگا۔ دو، پھر آپ ہی کی اسی زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب ایک بات سادہ سی آپ کو سمجھا دوں مگر بڑی کام آئے گی۔ وہ لوگ اور علماء جنہوں نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے اور ان قریب کہیں نہ کہیں سے نکالنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ صرف ان کے نکالنے سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم 3 کو نکالیں، چونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ یہ 3 فرد ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ اس پر میں احادیث کی روشنی میں اگلے جمعہ پر بیان کروں گا، یعنی یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر امام مہدی علیہ السلام کو انہوں نے کہیں پیدا کر رکھا ہے تو ساتھ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بندوبست کریں، کہیں نہ کہیں سے اتار لیں، اور ایک دجال بھی کہیں سے کریٹ کریں، اس کو بھی خارج کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ 3 اکٹھے ایک وقت میں ہوں گے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو بیت المقدس میں نماز فجر پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، بیت المقدس میں نماز فجر پر۔ اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جماعت کرائیں، امامت کرائیں۔ آپ مصلی پر کھڑے تھے،
ہو چکے ہوں گے کھڑے، تکبیر ہو گئی ہوگی، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے آپ الٹے پاؤں مصلی سے پیچھے ہٹ آئیں گے۔ میں یہ حوالے حدیث سب اگلے جمعہ پر بیان کروں گا، میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ تو فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ جماعت کرائیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز جماعت اس امت کو، اس امت کا امام ہی کرائے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پھر آگے مصلی پر کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ نماز کے بعد وہ دروازہ کھولیں گے ایک خاص، جب دروازہ کھولیں گے مغربی سمت تو آگے دجال کھڑا ہوگا اور دجال کے پیچھے 30,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، یہاں سے جہاد شروع ہوگا اور باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں مل کر اپنے لشکر عظیم کو لے کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ میں نے جو بات اگلے جمعہ پر تفصیل سے جو چیزیں بیان کرنی ہیں اس میں سے ایک نکتہ یہ تھا، اجمالاً مختصراً بیان کیا، صرف اس لیے کہ جنہوں نے مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، مغالطے میں ہیں، انہیں چاہیے کہ دو اور بھی پیدا کریں، جو ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا بھی ضروری ہے اور دجال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خالی کہیں کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے اور آنے والے ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو نہ دجال کی آمد ہو تو پھر یہ سارا پلان اور منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ ان پڑھ آدمی بھی نہیں بھول سکتا ہے کہ ہونا ہے تو تینوں نے اکٹھے، نہیں ہونا تو نہیں ہونا، آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کہاں ہوگا نزول یہ اگلے جمعہ پر بیان ہے انشاءاللہ۔ پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، وہ زمانہ ہے سیدنا مہدی علیہ السلام کی آمد کا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ معاذ اللہ غیر آباد ہو جائے گا، جو 40 سال قیامت سے پہلے 40 سال رہتے ہوں گے کہ مدینہ پاک غیر آباد ہو جائے گا اور پھر کھجوروں کا شہر رہ جائے گا۔ یہ قیامت سے صرف 40 سال پہلے کی بات ہوگی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے مہدی علیہ السلام کی آمد کا۔ اور اس کے بعد چھٹی علامت کعبۃ اللہ منہدم کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا کعبۃ اللہ۔ تفصیل بتاؤں گا احادیث میں اگلے جمعہ پر، کون کرے گا کیا ہوگا۔ 7ویں علامت سورج مغرب کی طرف سے آ جائے گا، طلوع ہوگا، رات لمبی ہوگی، لوگ کروٹیں بدل بدل کے مشکل سے صبح کریں گے، انتظار کریں گے تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور آدھے وقت کے بعد پھر پلٹ جائے گا۔ اس کے بعد 8ویں علامت خروج دابہ، ایک جانور کیڑوں کی طرح پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، وہ جانور ڈائنوسور کی شکل کے ہوں گے، اس کی تفصیل بھی اگلے جمعہ پر بیان کروں گا۔ بلا جانور ہوں گے، ایک بلا ہوگی عرض کی۔ اس کے بعد دخان آئے گا، ایک دھواں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور حدیث پاک میں، وہ 40 دن پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کے بعد ایک ہوا آئے گی، خوشبودار ہوا چلے گی، اس ہوا میں روئے زمین کا ہر مومن متقی وفات پا جائے گا۔ اللہ اللہ کہنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہر مومن وفات پا جائے گا، صرف کفار اور فساق جو دوزخی ہیں وہ زندہ رہ جائیں گے۔ اسی زمانہ میں اس ریح سے پہلے، ہوا چلنے سے پہلے، قرآن مجید نسخوں میں سے جو چھپے ہوئے نسخے قرآن مجید کے ہر گھر میں ہوں گے، آپ کھولیں گے تو صفحے خالی ہو چکے ہوں گے۔ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور حافظوں کے سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ پھر یمن حضرموت کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کے میدان محشر کی طرف جمع کر دے گی۔
یہاں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ جو 12 علامتیں میں نے بیان کی، ان علامتوں کی ابتدا سیدنا امام مہدی علیہ السلام سے ہونی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی آمد کا زمانہ کیا ہوگا۔ اختتام سے پہلے 5 منٹ صرف برکت کے لیے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا شخصی تعارف بیان کر دوں، تاکہ آج آپ اتنے بیان کے بعد اتنا کچھ جان کے جائیں کہ وہ کون ہوں گے، امام مہدی کون ہوں گے۔ احادیث اگلے جمعہ پر بیان کروں گا، ابھی احادیث کا جو نخبہ ہے، نچوڑ، اس کو بیان کے طور پہ دے رہا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، ان کے والد گرامی کا نام حضور نے فرمایا میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، تو امام مہدی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ العلوی الحسینی الحسنی الفاطمی الہاشمی۔ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میں اگلے جمعہ احادیث بیان کروں گا، ابھی صرف ایک نچوڑ تھوڑا سا شخصی تعارف کا عرض کر رہا ہوں۔ اور ان کا نسب امام حسن اور امام حسین دونوں سے ملے گا، اور اغلب غالب رائے تحقیق یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہوں گے، ان کے والد، اور والدہ ان کی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں گی، تو وہ حسنی اور حسینی ہوں گے، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی۔ اور ان کی پیشانی چوڑی اور اونچی ہوگی، چہرہ خوبصورت ہوگا، ناک مبارک اونچی ہوگی، دانت سامنے کے کھلے اور روشن ہوں گے، اور آقا نے فرمایا چہرہ یوں روشن ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس ایک نقطے پر اہل سنت کی تحقیق اور کتب حدیث اور بیان اور اہل تشیع کی کتب اور ان کی تحقیق میں ایک نقطے پر اختلاف ہے۔ میں اس اختلاف کو کبھی زیر بحث لایا نہیں کرتا، یہ کوئی اصل موضوع ہی نہیں ہے۔ اہل تشیع کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے تھے سیدنا امام حسن عسکری کے صاحبزادے 12ویں امام، پھر ان کی عمر 4 سال یا 8 سال کے قریب تھی جب وہ غار میں غائب ہو گئے، دوبارہ ظہور ہوگا، اس لیے اہل تشیع ان کو امام غائب کا لقب دیتے ہیں، اور امام الزمان بھی کہتے ہیں۔ اور امام منتظر تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہیں، پوری امت کے منتظر ہیں، چونکہ ہر ایک کو ان کا انتظار ہے۔ حضور نے بتا جو دیا کہ آنا ہے سو انتظار ہے، جس کو انتظار نہیں وہ بے ایمان ہے۔ اہل سنت کے ہاں ابھی پیدا نہیں ہوئے ولادت ہوگی جو ہماری کتب حدیث میں ہے، سو وہ ولادت کتب حدیث کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہوگی، اور جب آپ کی بیعت ہوگی تو آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوگی، اور بعض احادیث میں 30 برس سے لے کے 40 برس کے درمیان ہوگی۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے سین میں آپ کی پہلی بیعت ہوگی۔ پہلے دنیا کے سب سے بڑے 7 اکابر علماء بیعت کریں گے جو دنیا سے آئے ہوں گے، پھر بدری صحابہ کی عدد کے مطابق 313 اجل مجاہد مسلمان ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، پھر عراق کے اکابر اولیاء اور شام کے ابدال وہ آ کے آپ کی بیعت کریں گے، اور آواز آئے گی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، آج اولیاء اللہ پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو محمد مہدی کے ساتھی ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی ہوگی، آنکھیں اس طرح خوبصورت ہوگی کہ سرما پہنا ہوا لگے گا،
آپ کی دائیں گال میں ایک تل ہوگا کالے رنگ کا، اور آپ کے کندھوں کے درمیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی مہر ہوگی، علامت النبی ہوگی۔ 3000 ملائکہ آپ کی مدد کے لیے اور آپ کا لشکر بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آپ 40 برس روایات کے مطابق حیات رہیں گے۔ اس کے بعد مدت خلافت اور مدت حکومت 7 برس بھی آئی ہے، 9 بھی آئی ہے، 20 بھی آئی ہے، 30 بھی آئی ہے، 40 بھی آئی، 39 بھی آئی، مختلف روایات ہیں، تاہم 40 برس تک آپ کی بقا، آپ کی حیات ہوگی، پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہوگی۔ اب اس کی میں تفصیلیں بیان کروں گا کہ کن کن ملکوں کو فتح کریں گے، وہ آج نہیں بتاتا۔ ایک عجیب داستان ہے جو تاجدار کائنات نے بیان کر دی ہے۔ جس سرزمین پہ آپ بیٹھے یہ بھی فتح کریں گے، بڑے بڑے ملک فتح کریں گے، حدیث میں ہے، اگلے جمعہ پر ان کا بیان ہوگا۔ اور آپ کا پایہ تخت یعنی تخت سلطنت عالمی حکومت کا یروشلم ہوگا، بیت المقدس۔ بیت المقدس آپ کا پایہ تخت ہوگا، اور 14 برس آپ بیت المقدس کے پایہ تخت پر بیٹھیں گے، سلطنت میں 14 برس وہاں بیٹھیں گے۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی یہ تفصیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہوا من ولد فاطمہ۔ اور ایک پیاری حدیث جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں، جسے امام نعیم بن حماد نے روایت کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے، کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ المہدی مولدہ بالمدینہ، کہ مہدی کی ولادت مدینہ میں ہوگی، اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر، نبی کے نام پر ہوگا، ان کی ہجرت بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ ایک ہی حدیث صرف بیان کر رہا ہوں، ایک ہی، جس کی روایت مولا علی المرتضیٰ نے کی۔ ان کی داڑھی مبارک، داڑھی ان کی گھنی ہوگی، آنکھیں سرمئی ہوں گی، دانت چمکتے ہوئے کھلے کھلے ہوں گے، گال پر تل ہوگا، اوپر اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی، اور حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں ہوگی، آقا کی کمنی اوپر اوڑی ہوگی، 3000 ملائکہ کی مدد ہوگی، اور اس شان کے ساتھ مہدی حضور کی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے فرمایا المہدی منا اہل البیت، اہل بیت مہدی ہم میں سے ہوگا، اور فرمایا مہدی جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس شان کے ساتھ آپ نکلیں گے۔ یہ میں نے آج اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کر دی، اور اصل مضمون اس تعارفی خاکے کے بعد اور تمہید اور بنیادی مسلمات کو واضح کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں مکمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ